میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کا ہی انقلاب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ اسرائیلی حکومت نے 1 سال تک بلکہ اس سے زیادہ غزہ میں بمباری کی، مساجدوں کو شہید کر دیا، اسپتالوں کو صف ہستی سے مٹا دیا، اسکول یونیورسٹیز کو صف ہستی سے مٹا دیا، پانی کی پائپ لائنوں کو برباد کر دیا۔ آج اس کے بعد بھی آج وہ غزہ کے وہ غیور مجاہدین ماہ رمضان کو خوشی سے منا بھی رہے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ یہ ظالم اسرائیلی حکومت بجلی بند کر دی ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ لوگ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس مبارک مہینے کے مبارک لمحوں میں، اور ہم اپنے روزے کھولنے سے پہلے اور ہم اپنی شب بیداری کے دعاؤں میں ہم ان غزہ کے فلسطینیوں کے لیے بھی دعا کریں، اور ہم اللہ سے یہ بھیک مانگے کہ پروردگار، جو جذبہ، جو ایثار اور تیری محبت جو ان کے دلوں میں ہے، اس کا 5% حصہ ہم کو بھی عطا کر دے، کہ مصائب اور مشکلات میں بھی وہ اللہ کو نہیں بھولے ہیں، وہ قرآن سے اپنی وابستگی کو اور مضبوط کر دیے ہیں۔ 50,000 فلسطینی شہید ہو گئے، 50,000، 11 لاکھ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، ہزاروں بچے یتیم ہو چکے، ہزاروں کی تعداد میں۔ میرے بھائی، ہم حیدرآباد میں بیٹھ کر دارالسلام کو آ کے بولتے ہیں کہ 2 BHK دلا دو، یہاں پر 11 لاکھ لوگ بے گھر ہیں، ٹینٹوں میں زندگی گزار رہے ہیں، مگر کیا ہے، ٹینٹ میں بھی ہے تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے مگر روزے دار ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان مظلوموں کو، اللہ ان کے سروں پر، اللہ دنیا اور آخرت میں ان کے سروں پر اللہ تاج رکھے گا، اور اللہ انہی سے انشاءاللہ تعالی مسجد اقصی اور بیت المقدس کو فتح کرائے گا انشاءاللہ تعالی۔